الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك اللہ شراب محبت مجھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی کرم یا الہی کرم یا گلیاں دکھا دے اللہ دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے نبی کا حرم یا الہی دکھا مجھے دے ایمان پر استقامت اے سید محتشم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے اللہ زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی حقوق العباد ہوگا میرا کیا حقوق العباد ہوگا میرا
يا إلهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت خالقنا يا الله فانصرنا على القوم الظالمين أنت مالكنا يا الله فانصرنا على القوم المنافقين اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام يا الله يا الله شفع فينا رسول الله يا الله يا الله شفع فينا رسول الله اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم أذلني تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك ولا باقي إلا وجهك يا ذا الجلال والإكرام يا قديم الإحسان
الساد، اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے سیاہکاروں کو بھی یہ مبارک سفر عطا کرنے والے، تیری مہربانی تو نے وقوف عرفات کا موقع دیا، اب وقوف مزدلفہ میں بھی آسانی سے پہنچنا عطا کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی زبانی احادیث میں ہم نے یہ مضمون سنا ہے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے، اور خاص طور پر حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ اے اللہ ہم گناہ گار حاضر ہیں، بہت سارے حقوق العباد کے معاملات ہیں، آئے دن ہماری زبان سے ہمارے کردار سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ اے اللہ یہ بھی ہم نے اصول سنا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک تو بھی معاف نہیں فرماتا، مگر یہ حاجیوں سے وعدہ ہے کہ مزدلفہ کا جو وقوف پالے اس کے حقوق العباد کے معاملات بھی حل کروائے جائیں گے۔ اے کریم تیرے گناہ گار بندے بڑی امید لیے آج میدان مزدلفہ میں حاضر ہیں، اے اللہ اپنے حقوق بھی معاف فرما، تیرے بندوں کے حقوق سے بھی خلاصی عطا کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ آج ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو حاجیوں سے وعدہ ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسا کہ باغ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، ہمارے بھی سارے گناہ معاف فرما دے، اور اب جو باقی رہ گئی ہے، جو زندگی باقی رہ گئی، وہ گناہوں سے بچ کر گزارنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، ان کے سفید بالوں پر رحم کر مولا، ان کی مغفرت فرما دے۔ ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے کریم نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے، ہم سب سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ اب یہاں سے مزدلفہ سے کوچ کا وقت ہے، آئندہ سال پھر مزدلفہ کی حاضری عطا فرما، جب تک زندہ رہیں ہر سال حج کی سعادت عطا فرما، ہمارا یہ مزدلفہ میں آنا آخری آنا نہ ہو۔ اے اللہ ہر سال بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہمیں حاضری نصیب فرما۔ آج جانشین امیر اہل سنت کے ساتھ حاضری عطا کی ہے، آئندہ سال امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، بالخصوص تیرے دربار میں التجا ہے، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں اے اللہ غیب سے مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں غیب سے مدد فرما۔ اور اے اللہ اس وقت ایک آفت پوری دنیا کے کئی ملکوں میں بارش کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے آئی ہوئی ہے، اے اللہ پاکستان کے شہر کراچی بالخصوص، اسی طرح ہیوسٹن امریکہ میں، اور میرے مالک ممبئی ہند میں، اور جہاں جہاں مسلمان سیلاب، طوفان اور اس کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت فرما، ہم سب کی بھی جان، مال، عزت، آبرو، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں، وائرسوں سے بچا، طوفانوں سے بچا، اے اللہ فتنوں سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، زوال نعمت سے بچا، اے اللہ زوال نعمت سے بچا، دنیا میں بڑی عزت دی ہے، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، یہاں بھی بات بنائی رکھنا، وہاں بھی بات بنائی رکھنا، یہاں بھی عیب چھپائی رکھنا، وہاں بھی عیب چھپائی رکھنا، یہاں تو نے مولا آسانیاں ہی آسانیاں دی ہیں، وہاں بھی بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرمانا۔ اے اللہ، اے رب کریم، اے اللہ جب تک زندہ رہیں اے اللہ تیری اطاعت والی، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں والی زندگی عطا فرما، اخلاص کی دولت دے دے، ریاکاری اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ آج مزدلفہ کے میدان میں تیرے مقبولین نے تجھے راضی کیا ہوگا، عبادتیں کر کے رحمتیں لوٹی ہوں گی، تجھے ان مقبولین کا واسطہ، ان کی دعاؤں کا واسطہ، ہمیں بھی ان دعاؤں کا حصہ عطا فرما، ہمیں بھی مقبولین میں شامل فرما لے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ہم نے 8 ذوالحجہ مینا میں گزارا، 9 ذوالحجہ عرفات میں گزارا، جیسا وقوف کرنا چاہیے ویسا وقوف نہ کر سکے، اور آج مزدلفہ کی رات بھی غفلت میں گزار دی. امید تو بڑی ہے مگر جانتے نہیں کہ حج قبول ہوا کہ نہیں، مغفرت ہوئی کہ نہیں. مگر ایک بات یقینی ہے کہ کئی بلکہ لاکھوں کی مغفرت ہوئی ہوگی. اے اللہ اگر کسی وجہ سے ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارا حج قبول نہ ہوا ہو تو اے اللہ مقبولین کے صدقے قبول فرما لے، اچھوں کے صدقے ہمیں نبھا لے. اے مولا تو فقط نیکی کاروں کا رب نہیں، تو گناہ گاروں کا بھی مولا ہے. آج ہم پر کی برسات برسا دے. اے اللہ اس وقت مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے اور بندیاں ہاتھ اٹھائے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ان کے دلوں میں بھی تمنائیں ہیں، یہ بھی ترس رہے ہیں مبارک جگہوں پر آنے کے لیے. اے اللہ آئندہ سال انہیں بھی حج کی سعادت عطا فرما. جو سال آؤ شرف حج کا پاؤ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. کریم ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. آمین. امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم فرما. امیر اہل سنت کی بڑی ہمشیرہ اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. خصوص ہمارے امیر اہل سنت کی آل اولاد اور جانشین امیر اہل سنت کی خیر فرما. اے اللہ ان کے علم میں، عمر میں، اے اللہ ان کے جان مال میں برکت عطا فرما، ان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہم سب کو امیر اہل سنت کی غلامی، دعوت اسلامی پر استقامت نصیب فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ جن جن میں مدینے جانا ہے اے اللہ مدینہ پاک کے ذرے ذرے کا ادب عطا فرما، با ذوق با شوق اور مقبول حاضریاں عطا فرما. بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرما. نبی پاک کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. اے اللہ ہمیں کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، روزانہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے. آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے. ہم جو پریشانیاں گھر چھوڑ آئے ہیں واپس جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں. بے قراروں کو قرار دینے والے، پریشان حالوں کو خوشیاں دینے والے تیرے در پر آئے ہیں مولا. ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، دوستوں میں جو بیمار ہیں، کئیوں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. اے اللہ تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. ہمارے سارے مریض اچھے کر دے، ہمارے گناہوں کے امراض بھی ختم فرما دے. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جو کفیل کے مسائل کا شکار ہیں، کاغذات کے مسائل کا شکار ہیں، اللہ غیب سے مدد فرما دے. اے اللہ جو روزگار میں تنگی کا شکار ہیں، اے رزاق سب پر وسیع آسان رزق، حلال رزق کے دروازے کھول دے. کئی ایسے ہیں جو اپنی جمع پونجی جمع کر کے تھوڑے تھوڑے جمع کر کے آئے ہیں کہ اللہ کے گھر پر جائیں گے، حج پائیں گے. اے اللہ سب کو اتنا عطا فرما کہ خوشحال زندگی گزارے اور بار بار تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در آتے رہے. اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے. جو بیجا مقدموں میں پھنس گئے مولا رہائی عطا کر دے.
اللہ تیرے دربار میں دعا ہے ہمیں زندگی بھر کوٹ کچہریوں جیلوں قید و بند سے محفوظ فرما، ہاسپٹلوں کے چکروں سے محفوظ فرما، آپریشنوں سے بچانا اے اللہ، ناگہانی آفتوں اور ناگہانی بیماریوں سے بچانا اے رب کریم، خیر عافیت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا مقدر فرما۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے مالک مولا عز و جل، یہاں جو دعائیں مانگی گئی، اے مولا تجھے اس مقدس وادی کا واسطہ، تجھے اس مصطلفہ کا واسطہ کہ جہاں میرے پیارے محبوب علیہ السلام نفس نفیس جسم کے ساتھ یہاں تشریف لائے، مولا تجھے اس وادی کا واسطہ یہ ساری دعائیں قبول و منظور فرما۔ اے مولا ہماری مغفرت فرما، اے مولا ہمیں ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اے مولا ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اے مولا عز و جل ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے مولا ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے، اے مولا عز و جل ہمیں نیک بنا دے، اے مولا ہمیں پرہیزگار بنا، اے مولا ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا، اے مولا ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، اے مولا ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، اے مولا ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا، اے مالک مولا عز و جل ہمیں زوال نعمت سے بچا، اے مولا ہمیں زوال نعمت سے بچا، اے مولا ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے مولا عز و جل لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان کبھی ہم سے جدا نہ ہو، اے مولا عز و جل ہر لمحہ تجھ سے اور تیرے پیارے محبوب علیہ السلام سے ہماری محبت میں اضافہ ہوتا رہے، اور اے مولا عز و جل ہر لمحہ شیطان مردود سے ہماری دشمنی میں اضافہ ہوتا رہے، اے مولا عز و جل پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا ربی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے، تمام اسلامی بھائی مزدلفہ کے گھر و دیوار کو گواہ کریں گے انشاءاللہ۔
جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلوی کے شاج کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا جس نے فیضان سنت کا تحفہ دیا اس امین اہل سنت پہ لاکھوں سلام میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعله لي في سنة حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدنا يا رب يا مرشد يا شفيع مطلوبك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله صلى الله تعالى عليه میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ فجر کے بعد مناجات کا سلسلہ رہا. یاد رہے کہ حاجی کے لیے آج کے دن فجر کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد جو وقت ہے اس کا وقوف واجب ہے, چاہے وہ کچھ دیر کا کیوں نہ ہو. ایک عجیب سما ہے. حاجی فجر کی نماز ادا کر کے دعائیں کر کے اب سوئے مینا روانہ ہو گئے ہیں, یہ اب روانہ ہو رہے ہیں. افضل یہی ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد یعنی جب ہمارے یہاں فجر کا وقت ختم ہو جائے پھر یہ مینا کی طرف چلا جائے. مگر ایک سما ہے, آپ کو وہ کچھ مناظر بھی دکھاتے ہیں. اور مسجد مشعر الحرام یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام نے ایک مزدلفہ میں قیام فرمایا, اور افضل یہ ہے کہ اس مسجد کے پاس اس مقام کے قریب قیام کیا جائے. کچھ مناظر اس کے بھی دکھاتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ رب کریم آپ کو بھی یہ مناظر یہاں آ کر دیکھنا نصیب فرمائے. یہ ہے آپ کا مدنی چینل, دنیا میں خاص طور پر ایسے خاص مواقع پر براہ راست آپ کو نشریات پیش کرتا ہے.
گھر بیٹھے ایسے پیارے مناظر دکھاتا ہے. مدنی چینل کو پابندی سے دیکھتے رہیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں اور مزدلفہ سے دی گئی اس دعوت کو قبول فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک